اللہ دکھا دے یا الہی مجھ کو روئے مفتی اعظم دکھا دے یا الہی مجھ کو روئے مفتی اعظم دکھا دے یا الہی مجھ کو روئے مفتی اعظم دکھا دے یا الہی مجھ کو روئے مفتی اعظم نظر کو آج تک ہے جوستجوئے مفتی اعظم نظر کو آج تک ہے جوستجوئے مفتی اعظم میں اپنی زندگی کے واسطے راج سمجھوں گا میں اپنی زندگی کے واسطے میں راج سمجھوں گا ملے قسمت سے جو آبِ وضوئے مفتی اعظم ملے قسمت سے جو آبِ وضوئے مفتی اعظم ہو جس کے دل میں شمع مسلک احمد رضا روشن ہو جس کے دل میں شمع مسلک احمد رضا روشن وہی محسوس کر پائیں گے بوئے مفتی اعظم وہی محسوس کر پائیں گے بوئے مفتی اعظم وہ جن کے نام سنتے ہی منافق کانپ جاتے ہیں وہ جن کا نام سنتے ہی منافق کانپ جاتے ہیں ہے کس میں دم کے ٹھہرے روبروئے مفتی اعظم اور اسد چلیے کرے مل کر نظارہ آج جنت کا اسد چلیے کرے مل کر نظارہ آج جنت کا بنا ہے عرض جنت کوئے مفتی اعظم بنا ہے عرض جنت کوئے مفتی اعظم دکھا دے یا الہی مجھ کو روئے مفتی اعظم آئیے حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب کا ہم سب مل کر استقبال کریں مل کر نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن حضور مفتی اعظم ہند حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آقا نعمت تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور سرکار مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خاں علیہ الرحمہ کے عرس کی مناسبت سے میں اور آپ ان کی یاد سے منسوب اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے دیادرہ میں سرکار مفتی اعظم ہند کے اس وقت بھی کئی مریدین موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کی ہم سبوں کو کامل برکتیں نصیب فرمائے۔ دوستان محترم، اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے خیر امت ہونے کی شان عطا فرمائی کہ یہ امت پچھلی ساری امتوں کے مقابل میں سب سے بہتر اور افضل ہے، اور اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ ذکر فرمائی کہ چونکہ یہ امت تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ اس امت کے خیر امت ہونے کی نشانی ہے۔ علماء اہل سنت اولیاء اعظام علیہم الرضوان ہر دور میں خیر امت کی اس علامت کا کامل مظہر نظر آئے، اور اس نشانی پر انہوں نے عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا۔ اولیاء اعظام ہو یا علماء کرام ہوں، دونوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا، اور کیوں نہ دیتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی ادائیگی کو کمال ایمان کے ساتھ وابستہ رکھا ہے، یعنی جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا
وہ اتنا ہی زیادہ بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ اور ولی کی بھی یہ صفت قرآن میں بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہوگا جو مومن کامل اور کامل پرہیزگار ہوگا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھیں تو پھر اپنے ہاتھ سے بدل دے، اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے بدل دے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی برائی ہو رہی ہو تو آپ ہاتھ سے بھی نہ روکے، برائی ہو رہی ہو آپ زبان سے بھی نہ روکے، صرف دل سے برا جانے، تو اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے کمزور ایمان والا کہا۔ اب ولی کی صفت قرآن میں کیا بیان کی گئی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا۔ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ کون ہے ولی؟ الذین آمنوا، جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف ہے کامل ایمان والا، غور کرنا، اور دوسری طرف ہے کمزور ایمان والا۔ تو ولی کو قرآن میں کہا گیا ہے کامل ایمان والا، اور کامل ایمان والا حدیث کی روشنی میں تب ہوتا ہے جب برائی سے روکے، نیکی کا حکم دے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولایت کا معاملہ تو یہ ہے کہ مارہرہ مطہرہ کے نوری گھرانے کے نوری فرد حضرت سیدنا ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ، انہوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کو، جبکہ ابھی مفتی اعظم ہند کے بچپن کے 6 مہینے گزرے ہیں، 6 مہینے کی عمر میں سرکار مفتی اعظم ہند کو حضرت نوری میاں علیہ الرحمہ نے اپنا مرید بھی بنایا اور سارے سلاسل کی خلافت اور اجازت بھی عطا فرما دی۔ تو غور کیجئے، اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بشارت بھی سنائی کہ یہ بچہ اللہ کا ولی ہے، یہ اس کے وجود کے ذریعہ فیض کا دریا جاری ہوگا۔ تو چونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو مومن کامل ہوتا ہے، اور مومن کامل وہ ہوتا ہے جو برائی کو دیکھ کر چپ نہیں رہتا، روکتا ہے۔ اب ہم اس اینگل سے سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات کو دیکھیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ برائی کو دیکھ کر کے آپ کا کیا معاملہ ہوتا تھا۔ بحر العلوم مفتی عبد المنان علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرین سے سفر فرما رہے تھے، اور ڈبے میں کسی غیر مسلم نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ تو سرکار مفتی اعظم ہند فوراً ٹوکتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، فرماتے ہیں میاں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ بابا جی میں مسلمان نہیں ہوں، یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں مسلمان ہوتا تو پھر سیدھے ہاتھ سے کھاتا اور سنت پر عمل کرتا، میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں۔ سرکار مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں ارے میاں مسلمان نہیں تو انسان تو ہو، سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ یوں برائی کے حوالے سے روکتے تھے اور بھلائی کا یوں حکم دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی پاکیزہ سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند سے پیار کرتا ہے، وہ سرکار مفتی اعظم ہند کی سعادت کو اپنا لے
کسی گھر سرکار مفتی اعظم ہند گئے مہمان بن گئے، وہاں نل سے پانی ٹپک رہا ہے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکان کے رہائش مالک کو متوجہ کیا کہ یہ نل ٹھیک کرو، اس سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس نے توجہ نہیں دی، 2 بار اس کو توجہ دلائی، پھر توجہ اس نے نہیں دی، پھر سرکار مفتی اعظم ہند خود اٹھ کر کے اس مکان سے باہر نکلنے لگے، کہ جہاں اتنا پانی ضائع ہو رہا ہو، بیکار اسراف ہو رہا ہو، میں اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ایک ایسا منفرد وصف تھا کہ جہاں دیکھتے تھے وہاں ٹوکتے تھے آپ۔ اور اس حوالے سے میں سرکار مفتی اعظم ہند کی زندگی پڑھ رہا تھا تو یہ بات مجھے یہ بھی بڑی پیاری لگی، جس کو واقعی میں ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات تعویذ لکھا کرتے تھے اور آنے والوں کو تعویذ دیا کرتے تھے۔ تو تعویذ لکھنا اور دینا یہ معیوب نہیں ہے، محمود اور پسندیدہ عمل ہے کہ اس کے ذریعہ بھی دینی تعلیمات پہنچتی ہیں۔ مگر اس تعویذ دینے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ سرکار مفتی اعظم ہند کیسے دیتے تھے؟ حضور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تعویذ کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی، لیکن کیا مجال کہ کسی عورت کا ہاتھ بھی بے پردہ ہو جائے۔ جہاں کسی سے بد احتیاطی ہوئی آپ کی فوراً ڈانٹ پڑتی تھی، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، بار بار مفتی اعظم ہند پڑھتے تھے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی بھی اگر ہاتھ کا حصہ بھی کسی عورت کا بے پردہ ہوتا، تعویذ لینے کے لیے آئی ہوتی، آپ فوراً ان کو ڈانٹتے اور اس بے پردگی سے روکتے۔ حتیٰ کہ بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 اپ ٹو ڈیٹ اور بے پردہ مسلمان خواتین ساڑی میں ملبوس، ساڑی پہنے ہوئے کہیں دور سے تعویذ لینے کے لیے سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آئی۔ میں آج آپ کو بس اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو ولی کی شان ہے کہ ولی کامل ایمان والا ہوتا، اور کامل ایمان والا برائی کو دیکھ کر چپ نہیں رہتا، ٹوکتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے پاس جب یہ 2 عورتیں اپ ٹو ڈیٹ ساڑی میں پہنے ہوئے دور سے تعویذ لینے کے لیے آئی، آپ نے تعویذ لکھتے لکھتے اچانک نظر اٹھائی تو نگاہ ان پر پڑ گئی، فوراً رخ پھیر لیا، چہرہ پھیر لیا اور سر نیچا کیے ہوئے بحر العلوم علیہ رحمہ لکھتے ہیں لگ بھگ 15 منٹ تک ان کی سرزنش کرتے رہے، ان کو ڈانٹتے رہے، سخت اور سست ان کو کہتے رہے، نرم اور گرم لہجے میں انہیں سمجھاتے رہے، سرزنش کرتے رہے۔ بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کے انداز سے ایسا لگتا تھا کہ آپ کو بے حد افسوس تھا اس بات کا کہ ایسا لباس پہن کر کے مسلم خواتین کیسے آ گئی۔ اور بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند نے جو 15 منٹ تک ان کو سرزنش کی، سمجھایا، اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے تھا کہ نہ اللہ و رسول کے حکم کا تمہیں کوئی خوف ہے، نہ اپنی طرز معاشرت کی پرواہ، نہ انجام کا خیال۔ 3 باتیں تعویذ لینے آئی ہوئی خواتین کو ساڑی میں ملبوس بے پردہ دیکھ کر مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ تمہیں اللہ رسول کا کوئی خوف نہیں ہے اور تمہیں مسلمانوں والا لباس پہننے کا کوئی لحاظ نہیں ہے،
اور تمہیں انجام اور نتیجے کی فکر نہیں ہے۔ فرماتے اتنی دور سے تنہا عورتیں چلی آئیں، ساتھ میں کوئی محرم بھی نہیں۔ غور کیجئے ان لفظوں پر، اور ہم اس کو دیکھ کر کے اپنی اصلاح کریں۔ میں اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، آپ اپنی اصلاح کی نیت سے سنیے۔ کم از کم ہم دسیوں گھر جا جا کر کے کسی کی اصلاح نہ کر سکے تو اپنے گھر اپنی تو اصلاح کر لیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ اتنی دور سے تنہا چلی آئیں، ساتھ میں کوئی محرم تک نہیں، اور اس پر ظلم یہ کہ بے پردہ آئیں، مزید ستم یہ کہ لباس بھی مسلمانوں کا نہیں۔ ٹرینوں میں حادثات ہوتے رہتے ہیں، ان پر کوئی زیادتی ہو تو مسلمان کیسے ان کی حمایت کریں؟ یعنی اگر تمہارا لباس بھی کم از کم مسلمانوں والا ہوتا تو ٹرینوں میں جو حادثات ہو جاتے ہیں عورتوں کے ساتھ، کم از کم تمہارا لباس مسلمانوں والا ہوتا تو کوئی بات ہوتی تو کوئی مسلمان تمہارا سپورٹ کرتا، تمہاری حمایت کرتا۔ کسی حادثہ میں مر جائیں تو یہ کیسے پتا چلے کہ مسلمان ہیں؟ خیال فرمائیے کہ نہ مٹی نہ جنازہ یوں ہی پھونک دی جائیں گی۔ کتنی گہری بات سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ان باتوں کی کتنی سخت ضرورت ہے۔ یعنی یہ تو میں تو آپ کو میرے اور اپنے گھر کے لیے یہ بات پڑھ کر سنا رہا ہوں، حالانکہ یہ تو مرشدین طریقت کا کام ہے۔ یہ تو جو مسند طریقت پر بیٹھ کر روحانیت کی غذا لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، یہ ان کی بارگاہ کی تعلیم ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند جو ایک مرشد ہے طریقت کے، آپ یوں اس طریقے سے تعویذ تو دے رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ میں یہ تعلیمات بھی عام کر رہے ہیں۔ تو تعویذات دیے جائیں یہ جائز ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا معمول ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ تعویذ دینے کا جو بزرگان دین کا طریقہ تھا اس طریقے کو اپنایا جائے تاکہ اس تعویذ کا فیض مل سکے۔ غور کیجیے، سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ تمہارا لباس بھی مسلمانوں والا نہیں ہے، اگر ٹرین میں کچھ ہو گیا تو کوئی مسلمان تمہاری حمایت کیسے کرے؟ اور اگر کسی حادثے میں مر جائیں تو تمہارا لباس مسلمانوں والا نہیں ہے تو کوئی تمہارا جنازہ بھی کیسے پڑھائے؟ نہ مٹی دی جائے گی نہ جنازہ دیا جائے گا، پھونک دی جائیں گی، جلا دی جائیں گی۔ اتنی بات کہنے کے بعد سرکار مفتی اعظم ہند کے جملے سنو، فرماتے ہیں یہ سب وبال اللہ و رسول کے حکم کی خلاف ورزی کا ہے۔ یعنی اللہ و رسول کے حکم کے خلاف عمل کرو گے تو ایسا ہی انجام ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تمہیں دنیا میں نقصان، آخرت میں نقصان اور ذلت و رسوائی تمہارے لیے ہر دم تیار رہے گی اگر تم اللہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ اب سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک دو اور معمول میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھ ملے گی اور ہمیں کچھ نہ کچھ تجربہ ملے گا اس سلسلے میں۔ جمعہ کے دن اگر صفیں بھر گئی ہوں تو مصلیوں کی گردن پھلانگ کر آگے جانے والوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے وعید سنائی، ڈرایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا، یعنی وہ اس راہ پر چل پڑا۔ اس فرمانے والا شان کے مطابق شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جمعہ کے دن جامع مسجد میں مصلیوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جانا شرعاً ممنوع ہے۔
ہاں اگلی صف والوں نے جگہ چھوڑ رکھی ہو تو اسے پر کرنے کے لیے آگے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ صف پر کیے بغیر پیچھے بیٹھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر صفوں میں جگہ خالی ہو تو اس کو پر کرنا چاہیے، لیکن صفوں میں جگہ پر ہو چکی ہو تو اب گردنیں پھلانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جب اس شرعی مسئلے کو آپ سمجھ چکے ہیں تو اب اس اینگل پر سرکار مفتی اعظم ہند کا طریقہ دیکھیے۔ حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان علیہ الرحمہ، وہ خود بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، فرماتے ہیں 30-35 سال پہلے کی بات ہے، بحر العلوم علیہ الرحمہ لکھتے ہیں 30-35 سال پہلے کی بات ہے کہ اشرفیہ کے یعنی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے سابق ناظم الحاج محمد عمر صاحب کے بیٹے مولانا نثار احمد صاحب، ان کے یہاں غالباً پہلی بار سرکار مفتی اعظم ہند تشریف لائے اور اس کی کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی۔ عوام اہل سنت تو کیا اشرفیہ کے لوگوں کو بھی اس کی پہلے سے خبر نہ ہو سکی۔ دن جمعہ کا تھا، جمعہ کے وقت مولانا نثار احمد صاحب حضرت کو لے کر اس وقت پہنچے کہ مسجد بھر چکی تھی، موسم گرمی کا تھا اور آخری جو صفیں تھی نا ان صفوں پر دھوپ آتی تھی، تو جتنے لوگ گرمی کا موسم آخری صفوں میں چھت نہیں تھی تو دھوپ آتی تھی، تو سارے لوگ صفوں کو بالکل پیک کر کے اندر مسجد میں بیٹھ چکے تھے۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے تو اس وقت کیا معاملہ رہا اور کس طریقے سے ہوا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرنور چہرہ، دلکش شخصیت، پھر ساتھ میں مولانا نثار احمد، لوگوں نے دیکھتے ہی اندازہ کر لیا کہ کوئی بڑے عالم دین ہیں، اچھے بزرگ ہیں، ادھر ادھر کھسک کر کے آگے جانے کے لیے آپ کو راستہ دینے لگے، کیونکہ مسجد میں علماء کے ساتھ ان کے احترام عقیدت کا یہی معمول تھا۔ لیکن سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ ہی میں اپنا تولیہ بچھا کر آپ وہیں پر بیٹھ گئے، سب سے پیچھے بیٹھ گئے، اصرار کے باوجود بھی آپ آگے نہیں بڑھے، وہیں بیٹھ گئے۔ یہ سارا واقعہ ادھر بھی ہو رہا تھا جدھر میں تھا۔ بحر العلوم فرماتے ہیں نماز کے بعد، بحر العلوم فرماتے ہیں نماز کے بعد میں نے معلوم کیا کہ یہ بزرگ کون ہیں جن کے لیے لوگ صفیں خالی کر رہے تھے، لوگوں آگے بلا رہے تھے، مگر انہوں نے گردنیں نہیں پھلانگی بلکہ وہیں دھوپ میں ہی اپنا رومال بچھا کر بیٹھ گئے۔ بحر العلوم فرماتے جب پوچھا تو پتا چلا یہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند ہیں۔ غور فرمایا کہ کس طریقے سے شریعت پر عمل کا ان کا معاملہ تھا۔ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بحر العلوم صاحب اپنی بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح مسجد میں گردنیں پھلانگنے کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، وہیں پر مسجد کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ مسجد دنیاوی کام کاج کے لیے نہیں ہے، یعنی مسجد کے اندر کھانے پینے سونے تجارت وغیرہ سے منع کیا گیا۔ ہاں اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، کچھ ذکر الہی کر لیتا ہے تو پھر اس اعتکاف کی نیت کے ساتھ اس کو اجازت ہے۔ حضور بحر العلوم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بریلی شریف حاضر ہوا تھا اور شہر کے کسی حصے میں میلاد شریف کے موقع پر پروگرام تھا، حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ مجھے بھی جانا تھا، وہاں میں نے تقریر بھی کی اور محفل ختم ہونے کے بعد صاحب مجلس نے حاضرین کے لیے چائے کا انتظام کیا اور مسجد کے اندر سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمت میں چائے کی پیالی پیش کی تو سرکار مفتی اعظم ہند نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لی تھی،
جس نے نہ کی ہو اب کر لے، کیونکہ مسجد میں غیر معتکف کو کھانا پینا منع ہے۔ تو میں پیوں گا اس لیے کہ میں نے اعتکاف کی نیت مسجد میں آتے وقت ہی کر لی ہے، لیکن تم لوگوں نے اگر نہ کی ہو تو کر لو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اتنی بات کو بھی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے لیا کرتے تھے اور کس طریقے سے آپ ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ایک آخری بات عرض کر، اور یہ بات بہت اہم، یعنی اس کا معاملہ میں نے جتنی بھی باتیں عرض کی ہیں نا، باتیں بہت ساری ہیں، کرامتیں تو مفتی اعظم ہند کی اتنی زیادہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا، اتنی کرامتیں سرکار مفتی اعظم ہند کی۔ اور میں نے گزشتہ سال بھی آپ کو بتایا تھا کہ حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب نے کہ اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کا سننے والا جس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ حضور ہی کے فرمان میں سن رہا ہوں، حضور مفتی اعظم ہند کو دیکھنے والا اسی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی چلتی پھرتی تصویر دیکھ رہا ہوں۔ تو میں اس سال آپ کے سامنے جو باتیں عرض کر رہا ہوں نا، وہ ہماری ضرورت ہے، یعنی ہماری زندگی کیسے گزرے گی، ہم ان بزرگوں کی زندگی سے کیا نصیحت پکڑ سکتے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوستان محترم، دیکھا یوں جاتا ہے کہ ہم جب گھریلو کام کاج ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا ہو، کھیل کود ہو، تو نہ ہمیں کوئی بیماری اس وقت نظر آتی ہے، نہ کوئی مرض سمجھ میں آتا ہے، نہ تھکاوٹ لگتی ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جیسے ہی نماز کا وقت آتا ہے لوگوں کے سر بھاری ہو جاتے ہیں، تھکا ہوا ہوں یار، نیند بہت آ رہی ہے، اس طرح کے ہزار قسم کے ہیلے حوالے اور بہانے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے اس موضوع پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور بحر العلوم علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ آخری اوقات میں جب کمزوری بے حد بڑھ گئی، بیٹھے رہنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی، دیکھا یہ جاتا تھا کہ مسجد میں جب تک بیٹھے ہیں مسلسل کراہ رہے ہیں، اٹھتے ہیں تو سہارا دیا جاتا اٹھانے کے لیے، بیٹھتے ہیں تو سہارے کی ضرورت ہوتی، چلتے ہیں تو لوگ دونوں طرف سے سنبھالے رہتے ہیں۔ لیکن بحر العلوم علیہ رحمہ لکھتے ہیں لیکن جیسے ہی تکبیر شروع ہوئی ایسی چستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو۔ پوری نماز قیام رکوع کے ساتھ نہایت ہی چستی اور مستعدی کے ساتھ ادا کرتے اور اف تک کی صدا آپ کے لبوں سے نہ آتی، جیسے قیام قعود رکوع سجود کی مشقتیں خشیت الہی اور خوف ربانی کی وجہ سے ختم ہو گئی ہو۔ یعنی ایسا لگتا تھا کہ نماز کی ادائیگی میں چونکہ مومن کو یہ حکم ہے کہ وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں رحمان رب کے جلووں کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ رب العزت کی خصوصی کبریائی اور اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کے سامنے کھڑا ہوں، تو ایک خوف کا غلبہ۔ بحر العلوم علیہ رحمہ فرماتے ہیں یوں تو اٹھاتے تو بھی کراہتے تھے، اف وغیرہ الفاظ نکلتے، بٹھاتے تو بھی، لے کے چلتے تو دو دو بندے سہارا دے کر چلتے، کراہ کی آواز زبان سے آتی، مگر جب نماز کے لیے تکبیر پڑھی جاتی اور وہ اللہ اکبر کہتے تو ایسی چستی اور پھرتی نظر آتی کہ نماز کا رکوع ہو، قیام ہو، سجدہ ہو، اف تک کی آواز نہ آتی، اچھے طریقے سے نماز کو مکمل ادا کرتے۔ حضور بحر العلوم فرماتے ایسا لگتا کہ خوف الہی اور خشیت ربانی کے اندر ان کے جسم کی ساری کمزوری ہی ختم ہو گئی ہے۔ بحر العلوم فرماتے ہیں اور یہی تو اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ بے شک نماز سخت بوجھل اور گراں ہے
مگر اللہ کے خوف سے ڈرنے والوں کے لیے نہیں۔ نماز بھاری ہے، گراں ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ان کے لیے نماز بھاری اور گراں نہیں ہے۔ تو ایک میرا اور آپ کا معاملہ ہے کہ نماز کا وقت ہو، بدن تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے، ہزار ہیلے حوالے، مگر کھیل کود، تماشا، بھاگ دوڑ، دوستوں کے ساتھ گپ شپ یا ان کے ساتھ کھیل کود، ان باتوں میں نہ ضعف، نہ کمزوری، نہ جسمانی نکاہت، نہ مرض، نہ کوئی ہیلا حوالہ، کوئی بہانہ نہیں۔ نماز کے لیے بہانہ، سرکار مفتی اعظم ہند کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ضعف اور کمزوری بڑھاپے کی ہیں، اس کے باوجود بھی نماز ادا کرتے اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یوں جی لگا کر ایسا لگتا تھا کہ جسم میں کوئی کمزوری ہے ہی نہیں آپ کی۔ تو دوستان محترم، یوں اس طریقے سے ہمیں سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ یوں نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، اور آپ کی زندگی یوں قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نظر آتی تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ جل مجدہ الکریم مجھے، آپ کو، سب کو سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، ابھی سورہ یاسین شریف کا ختم بھی ہوا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند اور مرحوم ولی بھائی یوسف باجی بھائی، ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی ہے۔ تو جو کچھ پڑھا گیا ہے اور نظر و نیاز ہے، ان کا ثواب ہم سرکار مفتی اعظم ہند اور مرحوم ولی بھائی یوسف باجی بھائی کی روح کو ایصال کریں گے۔ بسم اللہ